اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ دربار عالیہ صوفی اقبال کی جامع مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ سے پہلے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 165 کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، محبت الہیہ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر محبت الہیہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ عالم کائنات میں بندے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اور بخشش و مغفرت کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے صرف اور صرف دو ہی محبتیں ہیں، یا محبت الہیہ ہے یا محبت تاریخ کائنات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کو اپنی ہی محبت قرار دیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں غور کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قصیر مقاموں پر، کیا قصیر مقاموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا ہے۔ اب اس میں ایک مثال ہے، اب دیکھیے سورۃ توبہ ہے، اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، عذاب من اللہ ورسولہ، جتنا فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ میں ان تمام آیات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو الحمدللہ کثیر تعداد میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی ادا کو اپنی ادا قرار دی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی اتباع ہے، محبت ہے، پیار ہے، لگن ہے، خدمت ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، ٹھیک ہے، حکم ہے، ٹھیک ہے جی، نبی پاک کا رخ ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس معاملے میں یا جس فعل میں یا جس کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات سے جدا کیا، جبکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ قل هو اللہ احد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اب تک مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے کہ آقا نے سورۃ اخلاص کے حوالے سے اب اس کا وظیفہ رکھا کریں، بڑی اس کی فضیلت ہے، اور فضیلت کے سب کو پا باندھے ہوئے آقا علیہ السلام نے کس علاقے میں مجاہدین کو بھیجا جہاد کے لیے، قبلے کے لیے، دین اسلام کے پیغام کو دینے کے لیے۔ اب وہاں امام مقرر کیے نماز پڑھانے کے لیے، وہ کثرت کے ساتھ دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص ہی تلاوت کرتے، مغرب و عشاء کی نماز میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں روزانہ دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص ہی کو تلاوت کرتے۔ اب جب مقافلہ واپس آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، کامرانی ملی، اور پھر واپس لوٹے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو ایک نے شکایت کی اپنی بارگاہ میں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے ہمارا امام مقرر کیا ہے، انہوں نے سورۃ اخلاص پر بڑا زور دیا ہوا تھا،
ان سورت اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے اور مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں روزانہ سورت اخلاص پڑھتے، جبکہ یہ حافظ بھی ہیں، کیا حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، قرآن کا خصوص پڑھتے ہیں، تجوید و قراءت سے پڑھتے ہیں، خوش عقلی سے پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں یہ سورت اخلاص سے پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ ان کو، جب ان کو قریب بلایا، اب وہ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا کہ بھی یہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی ذات کے بارے میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز میں روزانہ دوسری رکعت میں سورت اخلاص کی تلاوت کرتی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کر لی تو پھر انہوں نے آگے سے پتا کیا جواب دیا کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورت اخلاص کی تلاوت میں اس محبت میں یا اس عشق میں یا اس لگن میں یا اس یعنی ذوق میں، کیا اس ذوق میں تلاوت کرتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدت لا شریک ہونے کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ اب میں اس ذوق میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تو قربان نے دوستو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے جو جملہ دیا، جو ڈگری دی، جو گریڈ دیا، جو تحفہ دیا، جو جزار بدلہ دیا، وہ بھی کمال کر دیا۔ فرمایا اگر تیرا موقف یہی ہے، کیا اگر تیرا موقف یہی ہے کہ میں نے سورت اخلاص کی تلاوت اس نیت یا اس ارادے سے کرتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل پر تیری بخشش فرما دی، اور تو جنتی ہے، کیا تو جنتی ہے۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ روزانہ ذوق میں، محبت میں، فکر میں، اخلاص میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، محبت الہیہ کو سامنے رکھتے ہوئے روزانہ 100 مرتبہ سورت اخلاص کی روزانہ تلاوت کریں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اتنی، اب یہ تو میں فقط ایک بات کی ہے نا، اب اس پر تو بے شمار واقعات بھی ہیں، جو تلاوت کی ہے، پھر ان کو کیا جزا ملی، کیا بدلہ ملا، کیا صلہ ملا، پھر اس کے فضائل پر، کیا پھر اس کے فضائل پر کثیر حدیثیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلی ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے جدا نہیں کیا، جس طرح میں ایک شعر بھی علامہ اقبال کا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو اور نہ خدا ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یعنی اس سے معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی طاقت میں یکتا ہے، وہ اپنی قوت میں یکتا ہے، اپنی عظمت میں، اپنی رفت میں، اپنی قدر و منزلت میں، اپنے مقام و مرتبہ میں، اپنی قوت میں، اپنی طاقت میں، اپنی اختیار میں، ہر لحاظ سے، ہر انداز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مقابلے میں نہیں ہے۔ لیکن ساری کائنات میں سے، کیا ساری کائنات میں سے، عالم دنیا میں سے، انسان میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر اپنے فعلوں میں شامل رکھا ہے تو وہ فقط اور تیرے اور میرے آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو میں شعر سنا رہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو اور نہ خدا ہو۔ اور یہ قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار معاملات میں، بے شمار فعلوں میں، بے شمار کاموں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کے ساتھ منسلک رکھا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی، ویسے تو قرآن میں قسم کے ساتھ مثالیں ہیں، لیکن میں مثال دے رہا تھا کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کو بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میری محبت کا طالب ہے، میری محبت کا مشتاق ہے، میری محبت کا کوئی طلبگار ہے، اگر کوئی وہ میری محبت کا کیا چاہنے والا ہے کہ رب کی محبت مل جائے، رب کی محبت کی دولت میرے دامن میں آ جائے، تو
بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان کروایا، فرمایا میری اتباع، میری پیروی، میری محبت، میری اتباع، میری فرما برداری اور میری اداؤں کو اپنانا، یوں سمجھ لو کہ جس نے یہ کام کر لیا اس کے دامن میں رب کی محبت کی دولت آ گئی۔ اب یہاں کو مغالطہ بھی لگا لوگوں کو، کیا لوگوں کو مغالطہ لگا؟ قرآن مجید میں کثیر مقاموں پر اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آیا۔ اب لوگوں کو یہ غلطہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اگر ہو گئی تو رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں کثیر گفتگو ہے، کن کن کو مغالطہ لگا، وہ کتابوں میں سب کے نام درج ہیں، لیکن اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر دیا، وہ کمال جواب دیا، اللہ تعالیٰ بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیجیے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہاں رب نے کمال ہی کر دیا، رب فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ، پارا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں رب کی اطاعت ہے۔ اگر اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے رب کی اطاعت بھی نہیں کی ہے۔ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کر لی، اتباع کر لی، ویسے بھی جتنی محبت کی مثالیں ہیں یا محبت کے تقاضے ہیں یا محبت کی نشانیاں ہیں یا محبت کی علامات ہیں، اب ان میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ المحبت اتباع الرسول۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، اگر کوئی کہتا ہے مجھے ان سے عشق ہے، کوئی کہتا ہے میں ان کی محبت کا طالب ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ان کی محبت کے نعرے لگاتا ہوں، تو یہ بات ذہن نشین کر لے، محبت کا تقاضا کب پورا ہوتا ہے، محبت کب تکمیل کو پہنچتی ہے، محبت کا دعویٰ کب اس کا اکمل کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے خوبصورت جواب ہے کیا کہ المحبت، محبت کی نشانی کیا ہے، المحبت، محبت کی علامت کیا ہے، المحبت، محبت کا تعارف کیا ہے، المحبت، محبت کی پہچان کیا ہے، المحبت، محبت کس کو کہتے ہیں، المحبت، محبت اس کی تشریح کیا ہے، کیا کس کو کہتے ہیں، محبت کی حقیقت کیا ہے، محبت ہے کیا، قربان جائے۔ اہل علم نے بڑی خوشی بات فرمائی، فرمایا المحبت، پتہ محبت کیا ہے، کیا جی، فرمایا اتباع الرسول، جس نے رسول کی ہر معاملے میں، ہر ادا میں، ہر فعل میں، ہر کام میں، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، یوں سمجھو محبت کی دولت اس کے دامن میں آ گئی، وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے، سچا ہے۔ اسی طرح اب یہاں قرآن مجید پر میں نے قرآن کو شروع کیا ہے، اس کے میں ساتھ ساتھ چلاؤں گا ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن ابھی تو میں محبت الہیہ پر میں نے گزشتہ جمعہ سے یہ پروگرام کو شروع کیا، اب اس کی پھر میں آیت کا مفہوم دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 165 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے، ان پہ غور کیا کرو، توجہ رکھا کریں اور ان کو ذہن نشین رکھا کریں، اس لیے قبر حشر میں ہمیں کام آنا ہے۔ اس میں یہ قرآن مجید ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی عام کا کلام نہیں ہے، اس کلام سے وابستہ ہونا بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں مثالیں سامنے رکھ دی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اب لوگوں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں غیروں کو شریک کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں غیروں کو شریک کیا ہے؟ میں اس کی تشریح کروں، ویسے تو وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اندادا کسی اور کو یحبونہم، اس سے محبت کی، کیسی محبت کی، کحب اللہ، جو محبت رب سے کرنی تھی وہ محبت غیروں کو دی۔ اگر یہ معاملہ اگر نہیں ہے تو رب کو قرآن مجید میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ سے تبادلہ خیال کر رہا ہوں، ہم شاہ صاحب کہنے لے بیٹھے ہیں، اگر یہ معاملہ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو آج سے 1400 سال اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر قلب اطہر پہ یہ آیت نازل کرنے کا کیا مطلب؟ کیوں تھا؟ نہیں مطلب کہ تھا
इस वक्त अपने गिरबान में झांको, मैं भी झांकता हूँ, मैं भी अपना मुहासबा करता हूँ, तुम ये भी इस वक्त मुहासबा करो, हमें रब के साथ कितनी मोहब्बत है। और अगर नहीं हो सकता यहाँ मुहासबा तो घर में जाना, तन्हाई में, खलवत में अपनी रोजी पे नजर रखो, अपने कारोबार पे नजर रखो, लेन देन पे नजर रखो, तजारत पे नजर रखो, रिश्तेदारी मामला पे नजर रखो, दोस्ताना माहौल पे नजर रखो, मोहल्लेदारी हकूकों पे नजर रखो, दुनिया के मामलात में एक एक पे नजर रखो कि यहाँ हुक्म क्या है, यहाँ आर्डर क्या है, शरीयत क्या है, रब की मोहब्बत क्या है, रब का हुक्म क्या है, रब की चाहत क्या है, रब क्या चाहता है। अब क्या नहीं पता चलता, किसी अहले इल्म से राब्ता कायम करो, किसी अहले इल्म की मजलिस में आना जाना रखो, अहले इल्म की मजलिस में बैठ कर उससे पूछो, कुरान का मुताला करो, मेरे आका की हदीस का मुताला करो। और अहले इल्म ये सालिहीन लोग जो हैं, जो नेक लोग हैं, जिसमें इमाम है, मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है, ऐमा फुक़हा है, ऐमा मुज्तहिदीन है, जिसमें सूफिया कराम है और ये कराम है, उनकी जिंदगी उठा के देखो, साला पता चल जाएगा कि क्या हमारा हर मामले में मन मर्जी हो रही है या रब से मोहब्बत हो रही है, क्या मन मर्जी से काम कर रहे हैं या रब के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, हर चीज मुबीन हो जाएगी, एक खुल के सामने आ जाएगा। मोहतरम, आलमी सतह पर, बैन अक़वामी सतह पर तुम नजर बुला कर देख लो कि हमारी अल्लाह ताला के साथ कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला के हुक्मों की कितनी तमीज़ हो रही है। क्या हमारे दुनिया के अंदर जितने मामलात हैं, क्या इन मामलात में क्या अल्लाह ताला के हुक्म की इत्तबा हो रही है या नहीं हो रही, या आका अलैहिस्सलाम की इत्तबा हो रही है या नहीं हो रही। तो फिर आइए मैं तुम्हें एक कौल सुनाता हूँ, इस कौल पे तुमने घर में आकर गौर करना कि क्या इस तरह हो रहा या नहीं हो रहा। अब देखिए, ये मैंने आपको कौल सुनाया था, एक वक्त मुझे याद है, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, ये मैं मोहब्बत इलाया तो जो मौजूद शुरू किया है, अभी तो इसका आगाज है, अभी तो मैं पिछले में दो बातें की हैं, अभी तो कुरान की आयत का मफ़हूम इस पे अगर इल्म बोलना शुरू करें, क्योंकि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ कि आप तक और मेरी साथ तक पैगाम पहुँच जाए, तुम्हारी और मेरी को थोड़ी सी तरबियत हो जाए, इस्लाह हो जाए, हमारी दोनों घरों की थोड़ी सी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, हमारे नफ्स का तज़किया हो जाए, हमारी जिंदगी का तज़किया हो जाए, खूबसूरत हो जाए, ताकि मौत कब्र मीज़ान पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम याद हो जाए। आइए मोहतरम, मैं बात कर रहा था कि इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कि नौजवानों के सरदार फिर आका के यानी छोटे शहजादे, उनका कौल है और बड़ा खूबसूरत कौल है। एक बात याद रखना, अल्लाह के वली से जो निकलता है वो समझो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। क्यों? हदीस कुदसी है, सही बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा इबादत और रियाजत करता करता क्या दुनिया की मोहब्बत मेरी मोहब्बत पे कुर्बान करता है, दुनिया का प्यार मेरे प्यार पे कुर्बान करता है, दुनिया का रिश्ता मेरे रिश्ते पे कुर्बान करता है, दुनिया की निस्बतें, दुनिया की इरादतें जब वो मेरी इरादत पे मेरी निस्बत पे कुर्बान करता है, जब दुनिया से कट कर वो मेरा हो जाता है, जब वो मेरे खुद को, मेरी रज़ा को, मेरी खुशनुदी को, मेरी मोहब्बत को, मेरे इश्क को, मेरे प्यार को, मेरी इत्तबा को, मेरे हुक्म की तामील करने की दौलत से जब वो मालामाल हो जाता है, सरफराज हो जाता है, उसका दामन भर जाता है, उसका कश्तोर इस दौलत से जब सरफराज हो जाता है, फिर अल्लाह ताला फरमाता है उसका अपना बोलना नहीं रहता, उसका बोलना भी मेरा ही बोलना होता है। अब इसके लिए हदीस जो है बड़ी तवील है, उस तरफ नहीं आ रहा, मैं फकत बोलने की बात कर रहा हूँ कि उसके मुंह से मर्जी से बोल नहीं निकलता। अल्लाह का वली फिर अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अल्लाह का सहले बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली, अल्लाह का करीबी, अल्लाह के कुर्ब और खुशनुदी और रज़ा की दौलत से सरफराज होने वाला फिर अपनी मर्जी से नहीं बोलता है। रब खुद गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला खुद सनद दे रहा है, डिग्री दे रहा है कि लोगों अब ये जो वली मेरा दोस्त ये जो बोल रहा है ये मर्जी से नहीं बोल रहा, इसकी ज़बान पे मैं बोल रहा हूँ, इसके लब हिलते हैं, इसकी ज़बान हरकत में आती है, इसके मुंह से जो जुमला निकलता है, जो कलमा निकलता है, जो अल्फाज निकलते हैं, जो कलमात निकलते हैं, जो हुक्म निकलता है, ये सारा कुछ मेरी ही तरफ से हो रहा है। तो फिर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर वो तो वलियों से भी आला है, वो तो मेरे आका का रक्त जिगर है, मेरे आका का खून है, अली का खून है, फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का खून है। आइए
قول سن لیے محبت الہیہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں اس وقت ان ذاتوں کے ساتھ کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر آئیے میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں. اب دیکھیے یہ ایت نمبر میرے خیال میں کتنی ہے, ایت نمبر 24 ہے, 12 نمبر 10واں ہے, سورۃ توبہ ہے. اب میں اس کو پڑھتا ہوں. ایت کا میں نے حوالہ دے دیا ہے. جو عام پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ترجمہ جانتے ہیں, ایت نمبر کتنی ہے 24 سورۃ توبہ 12 نمبر 10. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها, 8 چیزوں کی محبت کا ذکر کیا ہے اس ذات الہیہ نے, رب کریم نے. کتنے 8 چیزوں کی محبت کا ذکر کیا ہے. پھر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. پھر 3 باتوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا اگر ان 8 چیزوں کی میں ان کا مفہوم پیش کروں گا, صرف حوالہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنو لوگو, تو قول میں دینا چاہتا ہوں امام علی مقام کا, اس سے پہلے حوالہ دے رہا ہوں. میں خبر کروں ٹائم ہو رہا ہے. سنیے اللہ فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد اگر کرنے کی محبت, اگر ان کی محبت اگر تیرے نزدیک زیادہ اچھی ہے تو پھر فرمایا فتربصوا, پھر تیار ہو جا, پھر تیاری کر ان قریب حتی یا تک کہ یاتی اللہ میں امرے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آ جائے. تو اب کیا ہو رہا, عالمی سطح میں کیا ہو رہا, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے دفاتر میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے محکموں میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے شعبوں میں کیا ہو رہا ہے. غریب کو کچھ نہیں مل رہا, تباہی ہو رہی ہے, ہر طرف غم اور جناب پریشانیاں ہیں, لوٹ مار ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو دوستو. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں تو روشنی نہیں مارا. میں دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد میں کہاوتیں کس سے نہیں سنا رہا, میں قرآن کے حوالے دے رہا ہوں, میں حدیثوں کے حوالے دے رہا ہوں. ٹائم ہو رہا ہے, قول سن لے. اس ایت کے مطابق امام علی مقام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب لوگ سنو غیروں کی بات نہیں ہو رہی, مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اس قول کو سنو, گھر میں جا کے اس کا غور کرنا, توجہ کرنا, تنہائی میں خلوت میں, پھر اپنا محاسبہ کرنا, پھر بین اقوامی سطح میں دیکھنا. دیکھیے امام علی مقام فرماتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر, اللہ کے رسول کو چھوڑ کر, ان کی محبت کو ترک کر کے جب غیروں کی محبت کی طرف بڑھیں گے, غیروں کی خصوصی چاہیں گے, اللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب تو بڑا دور ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں تو عذابوں میں مبتلا کر دے گا. کہ بھئی آج کی آخری بات ہے محبت الہیہ, محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. رب تو عذاب دنیا میں دے گا. پہلا عذاب اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے گرا دے, اللہ تعالیٰ نظروں سے گرا دے گا. میرے سامنے کوئی بندہ کھڑا کے بتائے اس سے جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں, رب نے گرا دیا محترم, نہیں گرایا تو یہ حالات کو بدلے ہیں. یہ حالات کیوں خراب ہو گئے ہیں؟ ہر بھائی تو نہیں چاہتا, لوٹ مار ہے, بےمانی اور فرار ہے. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا؟ رب اپنی نگاہ سے گرا دے گا, اللہ تعالیٰ سے نظریں ہٹا لے گا. معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. دوسرا عذاب جو دنیا میں ہوگا, اللہ تعالیٰ غیروں کے حوالے کر دے. اب میں اس کی اگلی بات نہیں کرنا, اگلی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا, ٹائم کافی ہو چکا ہے. دوستو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, قرآن سے جڑ جاؤ. محبت الہیہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خزانہ, اس سے بڑی دولت, اس سے بڑی ڈگری, اس سے بڑا عہدہ, اس سے بڑی عزت, اس سے بڑا وقار, اس سے بڑا غلبہ, اس سے بڑا مرتبہ, اس سے بڑا ریل, اس سے بڑی بخشش مغفرت لینے کا ذریعہ کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. تو نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, چادریں دو ہی ہے. تو جتنی ترقی کر, پر تو کر کہ رات اربوں خربوں کما. لیکن میں ضرور کہوں گا, آنے پہ کڑی نگارت کہاں سے آ رہا ہے, جانے پہ کڑی نگارت کہاں خرچ ہو رہا ہے, اور کیا یہ اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول کی محبت لینے کے درمیان میں آر تو نہیں. اور اس پہ غور کرنا, اس پر تشریح کروں گا, غور میں غور کرنا کہ میں نے آخر میں جملے کیا دیے ہیں, کیا میں نے آپ کو دس دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ غور کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا